السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سرخیاں نیوز اور میں ہوں رحمان شیخ۔ آج سے 5 سال قبل الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ ہوا تھا جس میں عمران احمد خان نیازی کو سلیکٹ کروا کے وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ ان کا پروجیکٹ 2010 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا جو 2018 کو نقطۂ عروج پر پہنچا۔ 5 سال قبل آج کے دن انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم بنوانے کے لیے RTS بٹھایا گیا۔ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا اور پھر باوردی لوگوں سے PTI کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے لگوائے گئے۔ اس دن جب جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن میں نے اسفندیار ولی کی بیٹی جو ان کی پولنگ ایجنٹ تھی اور اسی نواح کے دیگر پولنگ ایجنٹوں کو جبراً باہر نکلوانے کی بات کی تو ISPR کے دباؤ پر مجھے الیکشن ٹرانسمیشن سے باہر نکالا گیا۔ عمران خان کے دور اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر میڈیا کی جو زبان بندی کی گئی اس سے پوری قوم واقف ہے۔ عدلیہ کو جس طرح استعمال اور رسوا کیا گیا وہ بھی پوری قوم جانتی ہے، لیکن سب کچھ 25 جولائی کو نہیں ہوا۔ اس سے قبل دیگر جماعتوں کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور جیلوں میں ڈال کر PTI میں شمولیت پر مجبور کیا گیا۔ تب مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی MQM اور قوم پرست جماعتوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا جو اس وقت PTI کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب PTI کے لوگ فوج اور اس کی ایجنسیوں کی شے پر اتراتے اور ہم جیسے غریبوں کو دھتکارتے تھے۔ پیپلز پارٹی اور JUI بھی دباؤ میں رہیں، لیکن ذہین ترین ہونے کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کی قیادت اسٹیبلشمنٹ سے لین دین کر کے اپنے آپ کو طریقے سے بچاتی رہی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے اپنے نعروں اور دستور کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے اشاروں پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ کچھ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، سر آئینہ ان کا اقصا اور پس آئینہ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اہم تقرریاں انہوں نے اپنی اہلیہ کے خوابوں اور اشاروں پر کر دیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے حکومتی ٹیم میں جو لوگ شامل کیے وہ 3 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو ان کے ATMs تھے، دوسرے وہ جو مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں ان کے ذاتی خدمت گزار رہے، اور تیسرے وہ جو IMF یا مغربی لابی نے ان کے پاس بھیجے تھے۔ چنانچہ جب تک وہ اقتدار میں رہے انہوں نے نہ قانون کا خیال رکھا، نہ اخلاقیات کا اور نہ قوم کی ضروریات کا۔ ان کی ترجیح سیاست اور صحافت میں موجود اپنے مخالفین کو زیر کرنا رہی۔ انہوں نے سیاسی، معاشرتی اور صحافتی کلچر کو تباہ اور پولرائز کر لیا۔ وہ سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے، لیکن ٹیم ایسے لوگوں پر مشتمل بنائی کہ جن کے کردار کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ جہانگیر ترین سے لے کر محسن بیگ تک ایک ایک محسن کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے رہے اور آخر اپنے سب سے بڑے محسن یعنی فوج سے بھی اپنی اہلیہ اور مغربی طاقتوں کی شے پر لڑ پڑے۔ چنانچہ ان کا وہ حشر ہوا جو ایک تخلیق کا اپنے خالق سے لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ عمران خان تو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے سر سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھ جانے کے بعد اپوزیشن کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میاں شہباز شریف کی قیادت میں مرکز میں تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت قائم ہوئی۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان دور کے جبر و ستم سے ان جماعتوں نے کچھ سبق سیکھا ہوگا، لیکن افسوس کہ نئی حکومت میں شامل جماعتیں PTI کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ 1 سال میں کرپشن کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ لوگ PTI کے دور کو بھولنے لگے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اب کی بار JUI مرکز میں پیپلز پارٹی سے بازی لے گئی۔ بہرحال جیسے تیسے اس حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور اب چند روز بعد مرکز میں بھی الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مثبت سیاست سے مقابلہ کرنے کی بجائے اب PTI مخالف جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ 2023 کی PTI بن جائیں اور جس بے شرمی اور غیر اخلاقی انداز میں عمران خان اقتدار پر فائز ہوئے تھے اسی انداز میں یہ لوگ بھی فائز ہو جائیں۔ اس کی ایک واضح مثال بعد لوگوں کے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خواہش ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے پہلی کوالیفیکیشن غیر جانبداری ہے۔ ان جماعتوں کا PTI بننے کی خواہش کا دوسرا نمونہ خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت کے نام پر قائم نااہل، کرپٹ ترین اور سیاسی لیڈروں کے ATMs پر مشتمل حکومت ہے۔
جس طرح کچھ لوگ مرکز میں میاں شہباز شریف کے سمدھی کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے میرٹھ کو پامال کر کے اپنے سمدھی حاجی غلام علی کو گورنر بنایا۔ اب وفاق اور کے پی میں حکومت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے اے این پی کے ایمل ولی خان، پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی اور مسلم لیگ نون کے ترجمان اور اہم رہنما اختیار ولی بار بار کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ حاجی غلام علی ہیں، جبکہ وہ جے یو آئی پر کرپشن اور میرٹ کی خلاف ورزی کے بھی بدترین الزامات لگا رہے ہیں۔ مذکورہ تینوں جماعتوں کے مذکورہ رہنما خود کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں ہمارے 3 جبکہ جے یو آئی کے 1 درجن سے زائد وزیر ہیں۔ یہ صوبہ بدترین حالت جنگ میں ہے، لیکن یہ لوگ عہدوں پر جھگڑوں اور لوٹ مار میں لگے ہیں اور امن و امان کے مسئلے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ جے یو آئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے اور عسکریت پسندی کے ایشو سے متعلق اس کا کوئی بیانیہ ہی نہیں۔ یوں وقت کا تقاضا ہے کہ صوبے میں متنازع گورنر اور متنازع سیاسی کابینہ کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس پر مشتمل غیر جانبدار کابینہ بنائی جائے۔ حالات اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات یوں بھی متنازع ہوں گے، اور اگر غیر جانبدار کی بجائے اسی طرح کی واضح اور جانبدار حکومتوں کی موجودگی میں انتخابات کرائے گئے تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ باقی مرضی ہے مرضی چلانے والوں کی۔ مزید اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے۔ مزید اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔